جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ صرف چادریں ہیں، ایئرپورٹ سے باندھی ہیں یا گھر سے باندھی ہیں، آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، اعلان ہوا ہے کہ ہم میقات کے اوپر سے گزر رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی حج کی کون سی قسم تھی۔ اگر تو حج تمتع ہے تو آپ نے عمرہ کر کے احرام چونکہ کھولنا ہے، اس لیے حج کی نیت نہیں ہوگی، آپ نے کہنا ہے لبیک اللہم عمرہ، اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ اگر حج قران ہے تو اس میں آپ کے لیے ویسے بھی عمرہ نہیں، وہ مکہ والوں کے لیے وہ ڈائریکٹ آپ وہاں پہنچیں گے، اور اگر حج قران ہے تو لبیک اللہم عمرۃ و حجہ، اللہ میں عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھ رہا ہوں۔ ہمارے وطن سے یہ نہیں ہوتا، صرف حج تمتع ہوتا ہے اور عمرہ کر کے ہم نے جا کر کے احرام کھولنا ہوتا ہے، اور یہی بیٹر اور افضل ہے۔ تو اس لیے عمرہ یا جو صرف عمرے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم عمرہ، اور ساتھ میں تلبیہ شروع ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بآواز بلند یہ جاری رہے گا، سفر کا آغاز کر دیا جائے گا، اور یہ فلائٹ کے اوپر سے آپ کا سفر آلریڈی جاری ہے۔ لیکن اگر آپ مدینے گئے ہیں اور وہاں سے واپس آ رہے ہیں، اب آرے علی پہ ہیں، تو وہاں آپ کے ساتھ باقاعدہ ایک جگہ ہے، مقرر ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، پہنچیں گے، نہائیں گے، احرام باندھیں گے، نیت کریں گے، سواری میں جب بیٹھ جائیں گے اگر اپنی ہے یا جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا جو بھی وہاں کی سہولت کے مطابق آپ کو میسر ہے، تو چلتے ہوئے آپ تلبیہ شروع کر دیں گے۔ اور احرام کی پابندیاں، جب آپ نے نیت کر لی ہے تو بلا وجہ بالوں کو اکھاڑنا اور اس کے بعد ناخن کاٹنا، یا اسی طرح موزے پہننا، اگر کسی کے پاس جوتا نہیں ہے اور صرف موزے ہیں تو کیا کیا جائے گا؟ اوپر سے کاٹ لیا جائے گا، ٹخنے ننگے رکھے جائیں گے۔ یہاں ایک احرام کے اندر جو چیز آتی ہے وہ بالخصوص میں ذکر کر دوں، وہ ہے جوتے کا میٹر۔ ہر شخص آپ کو مفتی ملے گا پورے سفر حج میں، یہ والا جوتا ٹھیک نہیں، ایسے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو جوتا پہنتے تھے وہ سینڈل کی شکل کا ہے، اس کو آگے انگلیوں پہ بھی باندھا جاتا تھا تسمہ، اور اوپر یہ جو ابری ہوئی حصہ ہے پاؤں کا، اس پہ بھی آپ باندھتے تھے۔ اگر یہاں پہ کوئی بیلٹ آ جائے ٹخنے کے نیچے نیچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری جو مکیش ہے یہ بند جوتا ہے، یہ بھی پہنا جا سکتا ہے، شپ یا چپل ضروری نہیں ہے کہ وہ کینچی چپل ہی ہو تو عمرہ اور حج ہوتا ہے، وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے ٹخنوں کے نیچے، موزے جب پہنے ہیں ٹخنوں کے نیچے کاٹے ہیں تو وہ باقی سب جگہ کو کور کر رہے ہوتے تھے، اور ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں ہوا، باقاعدہ آپ نے پریکٹیکلی کروایا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کوئی اچھا سا سینڈل لیں، کیونکہ حج کے اور عمرے کے سفر کے دوران آپ کو بڑی جگہ پہ لوگوں کے پاؤں، رش، بے شمار مسائل کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو کوئی اچھا جوتا لے کے جس کے آگے آپ جو ہے وہ سٹپ لگا سکیں، اس کو کور کر سکیں اور آپ کے پاؤں میں رہے، کیونکہ اکثر شپ یہ ہوائی چپل پاؤں میں رہتی نہیں ہے، مسائل پیدا کرتی ہے، سلپ کرتی ہے۔ تو زیادہ مفتیوں کے چکر میں مت پڑیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جائز رکھا ہے اسے جائز سمجھیں۔ جو پابندی لگائی ہے وہ پابندی، آپ اس دوران میں نہا بھی سکتے ہیں، اگر یہ چادر خراب ہو گئی ہے تو بدل بھی سکتے ہیں، اور نہیں ہے اسی ہی کو دھو کے پہن سکتے ہیں، اس سے انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہونے والا نہیں ہے۔ جان بوجھ کے آپ اپنے بال کاٹ نہیں رہے، اکھاڑ نہیں رہے، کوئی خود گر گیا ہے تو حرج کوئی نہیں، آپ کے اوپر کوئی ایسا دم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ آسانیاں کرنے والا ہے۔